السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ پوسٹ کے الفاظ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا۔ تو یہ پوسٹ اور اس بیانیے کے حامل لوگ عموماً جو اہل دین اور مولوی پر اعتراض کرتے ہیں اور کوئی بھی کام اہل دین کر لیں تو اس خیر کا کام بھی کیوں نہ ہو تو اس پر جو ہے ان پر اعتراض ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات ہم رکھیں گے، اس پوسٹ کا تجزیہ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ بنانے والے صاحب ہیں یا اس بیانیے کے لوگ ہیں، اس میں یہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں سے مخاطب ہے اور مسلمانوں کو آپ آخرت کے حساب کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ اصول جو آپ نے آخرت کے حساب کے بارے میں بیان کیا کہ آپ کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا اور اس چیز کا آپ سے حساب نہیں ہوگا، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دین نہ دیں اور صرف آپ سے بھوکے، تنگ دست اور پریشان کا سوال ہوگا؟ پہلی بات اس حوالے سے جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ اس پوسٹ میں غیر مسلموں کا تذکرہ ہے۔ تو انبیاء نے دین کی دعوت کیوں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کیوں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ابتدا میں اپنے گھر والوں سے خصوصی طور پر ان کو دعوت دین دی اور تمام جو مکہ کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف بھوکے کے کھانے کھلانے تک محدود تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنگ دستوں کی مدد کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں سنایا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، بلکہ دعوت دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا، تو گویا غیر مسلموں کو دعوت دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ومن اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلائے، جو اسلام کی دعوت دے، جو دین کی دعوت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی دعوت دے۔ تو غیر مسلموں کو دعوت دینا یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کا فرمایا فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں جب خیبر میں لشکر کشی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو یہ میسج دے کر اگلے دن کی تیاری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت، ایک شخص کو 10، 20، 25، 50 کی بات نہیں ہے، تو ہمارا صرف ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پا گیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف سے آ گیا، کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا، شرک سے نکل کر توحید کی طرف سے آ گیا، تو آپ کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور میں وہ اتنے قیمتی ہوتے تھے جیسے آج کل لوگ جو ہیں لیکسس ہے یا پراڈو ہے یا لینڈ کروزر ہے اور اس طرح کی جو مرسڈیز ہے، اس طرح کی جو بڑی گاڑیاں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ ان کے پاس ہو، تو اس طرح سرخ اونٹ اتنے زیادہ قیمتی تھے۔ تو یہ مثال سمجھا رہا ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو چاہے میرے سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو تم بہترین امت ہو، کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور نیکی اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ دعوت دین دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس ایمان اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پوسٹ کے تناظر میں یہ جو بات ان صاحب نے لکھی ہے یا کی ہے، اس بیانیے کے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل جو ہے درست پوسٹ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات، پوسٹ میں فرقوں کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں ہے، کوئی صاحب فلاں ہے، فلاں فلاں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ دیکھیے اصل یہی ہے کہ فرقے نہ ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھر تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ لیکن فرقے ہوں گے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا دیکھے گا بہت سارے اختلافات ہوں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذ۔
کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھیں گے. تو اختلاف کی حالت میں کرنا کیا ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ 73 فرقوں میں، جیسے پہلے جو ہے لوگ تھے وہ فرقوں میں بٹے، تو مسلمان بھی 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جو ہیں وہ فی النار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم، آپ نے فرمایا ہم الجماعہ. تو یہ جو 72 آگ میں جا رہے ہیں ان کی بھی تو اصلاح کرنی ہے، ان کو بھی تو اصل جو دین ہے اس کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی سنت کی طرف لے کر آنا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے تو جو بدعتی لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کو جو ہے حوض سے ہٹا دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پوچھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے ایسے کام کیے جو دین میں نئے تھے. اس طرح خوارج کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ دین سے نکل جائیں گے. تو ایسے باطل فرقے جو قرآن اور حدیث سے دور ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو جائیں، ان کو ڈائلاگ کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو صحیح دین کی طرف لے کر آنا، ان سے مکالمہ کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اسی بات کی طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی ہے. تیسری بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے اور ڈیموکریسی اور گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، جس میں یہ کہا جاتا ہے سارا کچھ، تو اس میں جو ہے عوام کو اتنی زیادہ اور سیاستدانوں کو اتنی زیادہ آزادی دی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنا منشور بیان کرتے ہیں اور دوسری پارٹیوں اور دوسرے گروہوں پر تنقید کرتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی پر تنقید کرتے ہیں، بد تہذیبی تک ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، الیکشنز پر اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اس میں کام صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے منشور کو اور اپنے ایجنڈے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے کی تنقید کی جاتی ہے. دوسری طرف سائنسدان اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، تھیریز پیش کرتے ہیں، دوسرے سائنسدان اس تھیری پر کو رد کرتے ہیں، تو یہ ڈائلاگ کا سلسلہ ان میں بھی جاری رہتا ہے. اسی طرح آپ ججز وکلاء کو دیکھ لیجئے، قانون اور اس کی تشریح اور اس کے فیصلوں پر اختلاف جو ہے یہ سب وہاں موجود ہے. تو اہل دین کو آپ مکالمے اور مباحثے کی اجازت دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. ابھی تو میں نے بہت تھوڑی مثالیں ذکر کی، بہت ساری مثالیں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں. تو دعوت دین ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ الحسنہ، تو اپنے اللہ تعالیٰ کے راہ کی طرف بلانا، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان سے منصوص ہے، لیکن اس میں حکمت ہونی چاہیے، اچھے انداز سے کام کیا جائے، ایسے انداز سے ڈائلاگ کیا جائے، مکالمہ کیا جائے جس سے نصیحت حاصل ہو، جس سے لوگ قریب ہوں. تو بہرحال یہ ڈائلاگ کرنا، یہ ڈیبیٹ کرنا، یہ مباحثہ کرنا، یہ مکالمہ کرنا، لوگوں کو اچھے انداز سے دین کی طرف لے کر آنا، مختلف فرقوں کو، باطل فرقوں کو اور غیر مسلموں کو، تو یہ شریعت کا اصول ہے اور شریعت کے دلائل اس بارے میں موجود ہیں. اور اگلی بات یہ کہ بھوکوں کو کھلانے کے حوالے سے اور تنگ دستوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی، اس کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز اور عمل، آواز سب سے زیادہ ممبر و محراب سے، مساجد سے، مدارس سے بلند ہوتی ہے. یہی لوگ ہیں نا جو اپنے خطبوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صدقہ دیں، زکوٰۃ کے احکامات بیان کرتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دیتے ہیں، صدقے کی ترغیب دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ آواز بھی یہاں سے بلند کی جاتی ہے اور عمل بھی ان لوگوں کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو مدارس ہیں اور مساجد ہیں، ان میں لاکھوں بچے جو ہیں مفت تعلیم، مفت خوراک اور مفت رہائش جو ہے ان کو حاصل، اور یہ کام اہل دین کر رہے ہیں. اور بہت بڑا حکومت کے ساتھ تعاون ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور پھر قومی دھارے میں لایا جاتا ہے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی جو ہے یہ یقیناً جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن صرف اسی کو ذمہ داری قرار دے دینا اور باقی جو شریعت کے مبادیات ہیں، اصول ہیں، ان کو ترک کر دینا یہ جو ہے درست نہیں ہے. اور جہاں تک حساب کی بات ہے کہ حساب ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، اور اس کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کر دی ہیں. دعوت دین بھی جو لوگ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی نہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو اچھی بات کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، اہل بدعت اور باطل فرقوں کو نہیں سمجھائیں گے، ان کا بھی حساب ہوگا. اور حساب تو جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات اور تنگ دستوں کی بات ہے، تو اس میں حساب تو ان حکومتوں کا بھی ہوگا، ایوان اقتدار کے باسیوں کا بھی ہوگا جو اربوں روپے مراعات اور عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں. اس شوگر مافیا کا بھی ہوگا جو غریب کسانوں کی رقم دباتا ہے یا تاخیر سے ادائیگی کرتا ہے، جبکہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھوکے دریا میں کود جاتے ہیں.
بے لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے مٹی کی ردا اوڑھ کر قبر میں اتر جاتے ہیں۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔